کاش یہ جملہ آپ تک پہنچ جائے. ایک شاعر جس نے جب جب ضرورت پڑی ہے اس نے اپنی زبان کو کھولا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں. دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں سنتی. ایک پوری گونگی قوم کو ایک شخص زبان دے دیتا ہے، مشاعرے کے اسٹیج سے لے کر پارلیمنٹ کے ایوان تک، ایوان بالا تک، جس کا نام ہے عمران پرتاپ گڑھی. آئیے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں پرزور الفاظ کے ساتھ کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی شاعری سے نوازیں. آئیے بھائی. بس خاموش. السلام علیکم. آپ کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں. بنا کسی تمہید کے 4 مصروں سے اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں. بہت اچھا سنا ہے اب تک آپ نے. شکریہ. محبت آپ کی. ہم پہلے سے ایسے تھے، آپ نے دیکھنا آپ صحیح سے شروع کیا. بات اتنی سی ہے. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں. تیری شعلہ بیانی سے، تیری شعلہ بیانی سے زیادہ کون سمجھے گا، لہو کا رنگ پانی سے زیادہ کون سمجھے گا. میں حیدرآباد میں کھڑا ہوں اور میرے یہ 4 مصرے مجھے پتا ہے حیدرآباد سے دلی تک کا سفر طے کریں گے. میں پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں. تیری شعلہ بیانی سے زیادہ کون سمجھے گا، لہو کا رنگ پانی سے زیادہ کون سمجھے گا. آج قدرت کی لاٹھی میں کہاں آواز ہوتی ہے، آج قدرت کی لاٹھی میں کہاں آواز ہوتی ہے. یہ باتیں آڈوانی سے زیادہ کون سمجھے گا، یہ باتیں آڈوانی سے زیادہ کون سمجھے گا. بہت شکریہ. بہت محبتیں. اب میرا خیال ہے آپ اس موڈ میں آ چکے ہیں. آپ سے بھی گزارش ہے کہ ادھر کنارے ہو جائیں. بس آپ کوئی اوپر نہ آئیں تو اس سب انتظام کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. بہت اچھا سن رہے ہیں آپ، بہت محبت سے سن رہے ہیں. میں تھوڑی دیر آپ سے سنجیدہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے مجھے آپ کی سنجیدگی بھی چاہیے. یہاں پر ہمارے ساتھی، ہمارے دوست فیروز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، عثمان محمد خان بیٹھے ہوئے ہیں، خواجہ بلال ہیں، ہمارے گریٹر حیدرآباد چیئرمین ارشد صاحب ہیں. میں 4 مصرے اور پڑھتا ہوں کہ منصفوں سے کہاں بھلا ہوگا، منصفوں سے. موجودہ وقت میں جو کچھ ہو رہا ہے پورے ہندوستان میں، عمران 4 مصرے پڑھتا ہے کہ منصفوں سے کہاں بھلا ہوگا، اصل منصف سے معاملہ ہوگا، اصل منصف سے معاملہ ہوگا. ہم نے رب کی رضا پہ چھوڑا ہے، ہم نے رب کی رضا پہ چھوڑا ہے، اس عدالت میں فیصلہ ہوگا، اس عدالت میں فیصلہ ہوگا. منصفوں سے کہاں بھلا ہوگا. بہت شکریہ. بہت محبتیں. بہت اچھا سن رہے ہیں، بہت خلوص سے آپ سن رہے ہیں. میں ایک مطلع اور 2-3 شعر سناتا ہوں، پھر اس کے بعد ایک نظم جو ان دنوں پوری دنیا میں پڑھ رہا ہوں، پوری دنیا میں بہت سنی جا رہی ہے، وہ آپ کو سناؤں گا. میں یہاں آپ کے بیچ میں ممبر آف پارلیمنٹ بن کے نہیں کھڑا ہوں، بطور شاعر کھڑا ہوں، اور میں چاہتا ہوں شاعر اپنی عوام سے، اپنے چاہنے والوں سے جس طرح گفتگو کرتا ہے وہ موڈ مجھے دکھائی پڑنا چاہیے، سنائی پڑنا چاہیے. میں پڑھتا ہوں ایک مطلع اور ایک شعر. بہت عمدہ. بہت کہ جیت کا سب خمار جاتا ہے، جیت کا سب
खुमार जाता है, जीत का सब खुमार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है। और हैदराबाद वालों, क्या बात, जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, चुप रहूं तो वकार जाता है, चुप रहूं तो वकार जाता है। और आएगा मेरा खून नहीं जाता, दुनिया के इस कोने से दुनिया के उस कोने तक निशाने पर हम खड़े हैं। लेकिन एक शेर पढ़ता हूं हैदराबाद वालों कि राएगा मेरा खून नहीं जाता, राएगा मेरा खून नहीं जाता, राएगा तेरा वार जाता है, राएगा तेरा वार जाता है। और तेरी फिरौनियत भी देखेगी। अब तक जो लोग खामोश हैं मैं उन्हें भी पुकारता हूं और शेर पढ़ता हूं कि तेरी फिरौनियत भी देखेगी, तेरी फिरौनियत भी देखेगी, कौन दरिया के पार जाता है, कौन दरिया के पार जाता है। और आ जाए अब तो आ जाए आसमां से मदद, मेरी इस दुआ में शामिल होइएगा कि अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो सब्रो करार जाता है, अब तो सब्रो करार जाता है। मैं आसमां से मदद के लिए पुकार रहा हूं तो मेरा दिल करता है मैं उस मुल्क के लिए एक नज्म पढ़ूं जहां मासूम बच्चों पे बम बरसते हैं, जहां पर एक के बाद एक मुसलसल घर उजाड़े जाते हैं, टैंक चलते हैं तो ये नहीं पहचानते कि नीचे जमीन है या इंसानों की लाशें हैं। मैं एक नज्म पढ़ता हूं। मैं थोड़ी देर हैदराबाद को हैदराबाद की तरह देखना चाहता हूं और चाहता हूं कि बिल्कुल जहां हैं जैसे हैं आप बैठ जाएं। मैं दुआ करता हूं और जब मैं दुआ के लिए हाथ उठाता हूं उस मुल्क के लिए तो मुझे अल्लामा इकबाल याद आते हैं और उनकी जो नज्म है लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, मैं उसे एक मिसरे से एक मुकम्मल नज्म बनाता हूं और चाहता हूं कि अब तक आपने जिस तरह मुशायरे को सुना है मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन इस नज्म पर आपकी दुआएं आपकी मोहब्बतें उन तमाम बच्चों तक जाए जिन्हें हर दिन शहीद किया जा रहा है। मैं पढ़ता हूं, डाइस से भी दुआ मांगता हूं और आप साथियों से भी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। एक भी आदमी जो इधर उधर खड़ा है वो बैठ जाए, क्योंकि मैं बहुत संजीदगी के साथ मैं बहुत रोया हूं इस नज्म को कहते हुए, आंसुओं में डूब के मैंने ये नज्म कही है, तो मैं चाहता हूं कि मेरे उस दर्द के एहसास तक आप जरूर पहुंचे। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तेरे महबूब ने
جس سمت کیے تھے سجدے تیرے محبوب نے، جس سمت کیے تھے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، اب فقط تیرے بھروسے ہے فلسطین کھڑا، اب فقط تیرے بھروسے ہے فلسطین کھڑا، کاش دنیا یہ سمجھ پاتی ہے جھگڑا کیا ہے، کاش دنیا یہ سمجھ پاتی ہے جھگڑا کیا ہے، آپ کے گھر پہ کسی غیر کا قبضہ کیا ہے، تو جو چاہے تو ہر ایک بات کو بہتر کر دے، ایک نظر ڈال کے حالات کو بہتر کر دے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اس دعا میں آپ کی خاموشیاں تو شامل ہیں ہی، لیکن آپ کی دعائیں بھی مجھے چاہیے، کیونکہ میں اس نظم کو ان تمام معصوموں کے مظلوموں کے نام پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو جو چاہے تو ہر ایک بات کو بہتر کر دے، ایک نظر ڈال کے حالات کو بہتر کر دے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا، ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا، اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا، ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا، جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو، جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو، اس میں تیری بھی تو رسوائی ہے میرے مولا، ان کی اجڑی ہوئی بستی کی صدائیں سن لے، ان کی اجڑی ہوئی بستی کی صدائیں سن لے، اے خدا قبلہ اول کی دعائیں سن لے، تو جو چاہے تو برا وقت بھی ٹل جائے گا، رات کی کوکھ سے سورج بھی نکل آئے گا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا، اور ڈائز پہ جو میرے ساتھی ہیں ان سے بھی دعا مانگتا ہوں۔ کیا بات ہے کہ دودھ منہ بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں، دودھ منہ بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیغمبر دے دے،
ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیغمبر دے دے جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے. اب یہاں سے وہاں تک ایک ہاتھ کو قسم دیتا ہوں میں جو کہنے جا رہا ہوں اس دعا میں خود کو شامل کریے گا, خاموش مت رہیے گا. ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیغمبر دے دے جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے. لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے, لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے. اے خدا پھر سے ابابیلوں کو کنکر دے دے. تھک گئے ہیں آپ؟ کیا بات ہے, تھک گئے ہیں آپ کیا؟ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ تھک گئے ہوں. اگر تھک نہ گئے ہوں تو مجھے لگنا چاہیے کہ میں زندہ دل لوگوں کے شہر میں کھڑا ہوں, میں حوصلہ مند لوگوں کے شہر میں کھڑا ہوں. یہ وہ شہر ہے جو وہاں اگر کوئی ایک بچہ مرتا ہے تو یہاں نہ جانے کتنی ماؤں کے آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں. میں اس آنسو کو زبان دے رہا ہوں اور آپ سے دعا مانگتا ہوں. میں پھر سے پڑھتا ہوں, مجھے کمزور داد لگی آپ کی, مجھے داد نہیں چاہیے اس پہ, لیکن مجھے دعائیں ضرور چاہیے تاکہ ان بچوں تک پہنچے. میں پھر سے پڑھتا ہوں کہ دودھ موہے بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں, جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں. ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیغمبر دے دے جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے. لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے, اے خدا پھر سے ابابیلوں کو کنکر دے دے. واہ کیا واہ واہ. کون کہتا ہے کہ نفرت سے چلے گی دنیا, تو دکھا دے کہ محبت سے چلے گی دنیا. کیا بسرا لگا دیا بھائی, تو دکھا دے کہ محبت سے چلے گی دنیا. لپے آتی ہے دعا بن تمنا میری, لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. کیا بات ہے, بہت شکریہ, بہت محبتیں. میں ایک نظم سناتا ہوں. میں نے کہا نا جن چیزوں کے لیے یا تو بہت بدنام ہوں یا بہت مشہور ہوں, مجھ کو ظالم کا طرفدار نہیں لکھ سکتے, کم سے کم وہ مجھے لاچار نہیں لکھ سکتے. جہاں ہتھیلی پہ لیے بول رہا ہوں جو سچ, اس کو اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے. نظم سناتا ہوں لال قلعہ. ہمارے کئی شاعر دوستوں نے نہیں سنا ہوگا, میں سناتا ہوں. آپ کی دعاؤں نے دیش کی سب سے بڑی پنچایت میں, پارلیمنٹ میں پہنچا دیا, راجیہ سبھا میں پہنچا دیا. یہ آپ کی دعاؤں کے صدقے میں ہوا ہے. میں آپ کا درد گاتا رہا ہوں اور آپ نے دعائیں دی تو اللہ نے وہاں تک پہنچا دیا. میں نظم پڑھتا ہوں. ان دنوں دلی رہتا ہوں تو کبھی کبھی نکلتا ہوں گاڑی لے کر, تو ایسا لگتا ہے وہ جو ہماری نشانیاں ہیں, ہماری جو وراثتیں ہیں وہ ہم سے بات کرتی ہیں, وہ کچھ کہنا چاہتی ہیں. جب میں ان سے گفتگو کرتا ہوں تو پھر ایک نظم بنتی ہے جس کا عنوان ہے لال قلعہ. ایک بار مجھے بتائے حیدرآباد کس سننے کے لیے تیار ہے. ایک ایسا دور جب نشانیاں مٹائی جا رہی ہیں, ایک ایسا دور جب تہذیب مٹانے کی سازشیں ہیں بڑے پیمانے پر, تب مجھے لگتا ہے کہ مجھے باواز بلند بولنا چاہیے. میں نظم پڑھتا ہوں جس کا عنوان ہے لال قلعہ. میں لال قلعہ ہوں. اب تو آفیشلی جانا پڑتا ہے 15 اگست اور باقی جو فیسٹیولز ہوتے ہیں. تو ایک دن میں لال قلعے کے سامنے کھڑا تھا تو مجھے ایسا لگا جیسے وہ دیواریں مجھ سے باتیں کر رہی ہوں. میں نے نظم کہی, میری نئی نسلوں سناتا ہوں, سننا نظم. میں لال قلعہ ہوں, میں لال قلعہ ہوں. تیار ہو جائیے گا اس نظم کے لیے, یہ نظم خاموشی نہیں مانگے گی. میں لال قلعہ ہوں, میں لال قلعہ ہوں, ہندوستان میں تجھے تحفے میں ملا ہوں. میں لال
लाल किला लाल किला लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। मोइन भाई कहाँ चले गए, दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं लाल, इतनी कमजोर ताली से काम नहीं चलेगा भाई। मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में मुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। पहला बंद पढ़ता हूँ, सुनना कि मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको। क्या बात, पहुंचना वहां तक। क्या बात, मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। क्या बात है। मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें, सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूं मैं शाहजहां का। मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूं। मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। मैंने कहा ना हमें ऑफिशियली जाना पड़ता है, इनविटेशन आता है। 15 अगस्त को जब वहां खड़े होकर के तकरीरें की जाती हैं, मैं एक नाम पुकारता जाऊंगा। हैदराबाद वालों, आप सियासी लोग हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं। आपके दिल में ठक से लगे वो नाम, तो आपकी दिल में जो धड़कन, जो हलचल हो, उसे तालियों में बदलिएगा। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। क्या बात है, क्या बात है। अगले जो 2 मिसरे हैं उस पे आपको पुकारता हूं कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, अब तैयार रहना। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। और वहां जो पीछे लोग खड़े हैं जिन्होंने अब तक हाथ नहीं खोला है, मैं उनको भी पुकारता हूं अगले 2 मिसरे पे। यहां जो लोग हैं, यहां जो लोग हैं, सबको मैं पढ़ता हूं कि राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। अब एक एक हाथ को कसम है अगले मिसरे पे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हूँ आबाद रहूंगा। वाह 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 वाह, क्या कहना है, क्या कहना है। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हूँ आबाद रहूंगा। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूँ गिला हूँ, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। आखिरी बंद पढ़ता हूँ। और अगर आपको लगे कि एक ऐसा दौर जब कहा गया है, सुना गया है कोई न बोले, जब ज़बां दराजों को मशवरा है कोई न बोले, अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है जो चाहता है जो सोचता है कोई न बोले, ऐसे दौर में भी अगर आपको लगे कि शायर की आवाज बोल रही है तो फिर मुझे सुन के बताना आखिरी शेर पर। मैं आखिरी बंद पर पढ़ता हूं, सुनेगा कि बेशर्म
بے شرم بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں، سن لے اے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں۔ بھائی واہ 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 واہ۔ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں، سن لے اے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں۔ نفرت کے سمندر میں کھو ہی نہیں سکتا، نفرت کے سمندر میں کھو ہی نہیں سکتا، میں ایک کسی رنگ کا ہو ہی نہیں سکتا۔ واہ۔ انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا۔ اب تیار رہنا، ادھر جو لوگ جھروکے میں بیٹھے ہیں، جو برآمدے میں کھڑے ہیں، وہاں جو لوگ کھڑے ہیں، کوئی بھی ہاتھ خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ لال قلعہ بول رہا ہے آپ کے سامنے کھڑا ہو کر کے کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں، سن لے اے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں۔ نفرت کے سمندر میں کھو ہی نہیں سکتا، میں ایک کسی رنگ کا ہو ہی نہیں سکتا۔ انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا، انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا، گنبد پہ صدا میرے ترنگا ہی رہے گا۔ انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا، گنبد پہ صدا میرے ترنگا ہی رہے گا۔ وہ پھول ہوں، اب دعائیں مانگتا ہوں، وہ پھول ہوں جو خار کی چھاتی پہ کھلا ہوں، میں لال قلعہ لال قلعہ لال قلعہ ہوں، میں لال قلعہ ہوں، میں لال قلعہ ہوں۔ کہ چائے والے بابو کو چائے لے کے ڈوبے گی۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ آپ بھی کیا کیا کام کرواتے ہیں، میں یہ سب کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، لیکن آپ بدماش لوگ ہیں۔ کہ چائے والے بابو کو، میں نام نہیں لوں گا، اور آپ سے تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی ڈھابے پہ کوئی چھوٹا بچہ چائے پلا رہا ہو، کوئی اس طرح کا کام کر رہا ہو، تو اسے اسی حال میں چھوڑ کے مت لوٹیے، اسے لے جائیے کسی اسکول میں بھرتی کروائیے۔ کیا پتا وہ آگے چل کے ملک کا مستقبل خراب کرے، اس سے بہتر ہے کہ اسے پڑھائیے لکھائیے۔ کہ چائے والے میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، آپ بہت سمجھدار ہیں، میں بالکل نام نہیں لیں گا، لیکن آپ سمجھ جائیں گے، آپ سمجھدار لوگ۔ کہ چائے والے بابو کو چائے لے کے ڈوبے گی، یا تو ان کو نفرت کی رائے لے کے ڈوبے گی۔ نوٹ بندی جی ایس ٹی سب سے بچ بھی جائیں، پر اس نجیب کی ماں کی ہائے لے کے ڈوبے گی، اس نجیب کی ماں کی ہائے لے کے ڈوبے گی۔ بہت شکریہ، میں پھر وہیں پہنچاتا ہوں آپ